حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا قصہ۔ ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکومتی دور میں جنوبی عرب کی سبز وادیوں میں یمن کا ایک دولت مند شہر موجود تھا جو سبا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس شہر کے رہائشی قوم سبا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہاں کی زندگی تمام آسائشوں سے بھرپور تھی۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھلوں سے لدے درخت موجود تھے، مگر ان تمام آسائشوں کے باوجود یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ان کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی وفات کے بعد ان کی بیٹی بلقیس نے حکومت کا نظام سنبھالا اور اپنا کردار بہت خوبصورتی سے نبھایا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے کسی ایک کا تعلق جنوں سے تھا، مگر اس نظریے کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ بلقیس نہایت دانا خاتون تھی جس نے 9 سال یمن کی حکومت خوبصورتی سے نبھائی۔ اس ملک میں تجارتی راہیں تھیں جو اس سے دوسرے ممالک سے جوڑتی تھی۔ اس سے ان کی قوم بہت زیادہ دولت مند ہو گئی۔ مگر یہی وقت تھا جب عظیم مشرقی اور مغربی اقوام کے درمیان ایک بادشاہ کی طاقتور حکومت ہو رہی تھی جس سے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دنیا کے متعدد علاقوں میں تھی، جس کا دارالخلافہ اور مرکز یروشلم شہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں، پرندوں اور جانوروں پر بادشاہت عطا ہوئی تھی۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں موجود تھے، جن، انسان، جانور اور پرندے سب حاضر تھے، لیکن ہدہد غائب تھا۔ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ جیسی ہی یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ہدہد آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے ادب کے ساتھ جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں اڑتے ہوئے دور ایک ایسی جگہ پہنچا ہوں جہاں لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ وہ سورج کی عبادت کیا کرتے ہیں، اور ایک رانی جس کا نام بلقیس ہے وہ ایک بہت شاندار تخت پر بیٹھ کر بادشاہت کرتی ہے اور اس کی بادشاہت کی دنیا تعریفیں کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس رانی تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں، اور خط پہنچانے کے بعد واپس آؤ اور مجھے اس کا جواب بتاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ خط رانی بلقیس کے لیے اسلام کی دعوت تھی اور ان کی عوام کے لیے بھی۔ ہدہد نے خط لیا اور اس سے رانی بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت رانی کے دربار میں تقریباً 300 سردار موجود تھے۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو انہوں نے طیش میں آ کر کہا، یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، میں ان سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے واپس جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب خلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور امراء کی سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیز اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے
تو اس کی خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ لہذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے وہ جو ملکہ کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں، میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے ہی دکھا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی کے لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا جس کا نام آصف ابن برخیہ بتایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت، سبز پتھر جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو رد و بدل کر دیا اور اس سے پہلے سے بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا آپ کا تخت بھی میرے تخت کی طرح کا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو اور اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا، اور جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہذا اپنی پنڈلیاں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی۔ لہذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس کی قوم نے سورج کی چمک دھمک دیکھ کر اس سے معبود اور خدا سمجھ لیا تھا۔ اس سے اپنی فاحش غلطی پر بہت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعد نے لکھا کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔